اپنے اپنے امام بنا لیے، لڑائیوں کے دروازے کھول دیے. کیوں؟ مقصد حدیث ہمارا ہٹ گیا، مقصد اتباع سنت ہٹ گیا، راہ اعتدال سے دور ہو گئے. اعتدال یہ ہے اگر اختلافات ہو بھی جاتا ہے، کسی کی رائے آپ کے خلاف بھی آتی ہے، اس کی رائے کا احترام کیجئے. ہاں اگر اس کی رائے محمد کے فرمان سے ٹکرا جائے، امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے میری بات اگر محمد کی بات سے ٹکرائے صلی اللہ علیہ وسلم، میری کو دیوار میں دے مارنا، محمد کریم کی بات کو سینے سے لگا لینا. آئیے صحابہ کی سیرت کو مزید دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اختلافات ہوئے لیکن مٹے کتنی جلدی. اس میں جماعتیں الگ نہیں ہوئی، اس میں گروہ فرقہ بندیاں نہیں ہوئی، اس میں کتابیں الگ الگ ترتیب نہیں دی گئی کہ یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے وہ تیرے مذہب کی کتاب ہے. بڑا شدید اختلاف ہوا مانعین زکات سے قتال کے مسئلے پہ. ایک گروہ اٹھا پیارے حبیب علیہ السلام کی وفات کے بعد، اس نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق نے کہا میں تم سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا. فاروق اعظم جیسی شخصیت آواز لگاتی ہے ابو بکر آپ ان سے جنگ کرو گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں لوگوں سے جہاد کروں، قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اقرار کریں، محمد رسول اللہ اقرار کریں. پھر ان کی جان مال مجھ سے بچ گئی سوائے اللہ کے حق کے ساتھ. ابو بکر کہنے لگے میں اس سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا. اللہ کی قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی زکات میں دیا کرتے تھے مجھ سے منع کریں گے تو میں اس رسی کے لینے کے لیے قتال کروں گا. اللہ نے فاروق اعظم کا سینہ بھی کھول دیا، اختلافات ختم ہو گئے. اختلافات کی بنیاد پہ جماعتیں الگ نہیں ہوئی، تنظیمیں اور گروہ الگ نہیں ہوئے. آئیے عظیم شخصیتیں ہیں اسلام کی، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے درمیان مسائل میں اختلاف احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، ان کا موقف یہ تھا مرتدین سے جب قتال کیا جو فتنہ ارتداد کا شکار ہوئے تھے، انہوں نے ان کی عورتوں کو قیدی بنانے کا حکم دیا. فاروق اعظم کا موقف اس کے بالکل برخلاف تھا. جب ان کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے ان عورتوں کو واپس ان کے گھر والوں کو بھیج دیا. لیکن دونوں کے درمیان احترام کی دنیا کیسے قائم ہے کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں عمر کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، عمر رو کر کہتے ہیں ابو بکر آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ میں بیعت ہو سکتی ہے، میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں لے گا. مسئلے میں اختلاف، اجتہادی مسئلے میں وہ مسئلہ جس میں قرآن حکیم کی آیت کا حکم واضح نہیں ہے، حدیث رسول کا حکم واضح نہیں ہے، انسان اجتہاد کرتا ہے لیکن اجتہادی مسائل کے اندر لڑائی اس مقام تک نہیں مومن پہنچا سکتا کہ وہ آپس میں بولنا بند کر دے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں آنا چھوڑ دے. فرقے، گروہ، جماعتیں، تنظیمیں، لیڈر بالکل الگ الگ ہو گئے جیسے نعوذ باللہ کو یہود و نصارہ دو قومیں بن کر سامنے آ چکی ہیں. ابو بکر صدیق مرتدین کی عورتوں کو قید کر کے بانٹ دیا کرتے تھے، اور جب فاروق اعظم کا دور آیا تو ابو بکر کے فیصلے کے برخلاف فاروق اعظم نے عورتوں کو ان کے گھر والوں کے ہاتھ بھیج دیا. سیدنا ابو بکر کے دور میں مفتوحہ اراضی جو زمین فتح کی جاتی وہ تقسیم کر دی جاتی. فاروق اعظم خاموش ہیں، ان کا یہ موقف نہیں ہے لیکن خاموش ہے اس پر. اور جب فاروق اعظم کا دور آتا ہے تو وہ زمین تقسیم نہیں کی جاتی. سیدنا ابو بکر نے اپنی وفات سے پہلے اپنا جانشین مقرر کیا، سیدنا عمر کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا. لیکن جب فاروق اعظم کا دور آیا انہوں نے ابو بکر کے اس عمل پہ عمل نہیں کیا، اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، ایک شورا بنا کے ان کے حوالے کر دیا کہ اپنا امیر خود ہی منتخب کر لو. رائے الگ ہے، اجتہادی مسائل میں رائے الگ ہو تو اس کے اندر لڑائی اور اختلاف اور فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے احترام اور پیار اور محبت کا حق باقی رہنا چاہیے. سیدنا عمر عظیم ہستی ہیں،
سیدنا عبداللہ ابن مسعود پیارے نبی کے عظیم صحابی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ، آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا. ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے، تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کا جسم پتلا سا، کمزور، چھوٹا سا قد، پتلی پتلی ٹانگیں. ہوا کا تیز جھونکا آیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ درخت کی شاخ پہ لہرا گئے. چادر اڑی تو پتلی پتلی پنڈلی کے نیچے کھڑے ہوئے صحابہ کو نظر آئی تو صحابہ ہنس پڑے. آپ نے کہا کس بات پہ ہنستے ہو، کس بات پہ ہنستے ہو؟ کہا ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں. کہا ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسنے والوں، قیامت کے دن ابن مسعود کی یہ ٹانگیں رب کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ایک صحابی بیٹھے بھی، ابن مسعود آ رہے ہیں، کہنے لگے لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ جو آ رہا ہے اس سے زیادہ قرآن کا عالم کوئی نہیں چھوڑا. ابن مسعود نبی کے پاس اس حال میں جاتے جب ہم نہیں ہوتے تھے، ہمیں روک دیا جاتا تھا، ابن مسعود کو جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی. رضی اللہ عنہ وارضاہ. عظیم صحابی ہے فاروق اعظم، عظیم صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود، اور دونوں کی رائے میں اختلاف ہے، کئی مسائل کے اندر اختلاف ہے. آئیے چند مسائل پر نظر دوڑاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ حالت رکوع میں ہاتھوں کی تکبیر کیا کرتے تھے، گھٹنوں پہ نہیں رکھا کرتے تھے. اور سیدنا فاروق اعظم تکبیر کرنے سے روکتے تھے، گھٹنوں میں رکھتے تھے. ابن مسعود کا عمل اور ہے، فاروق اعظم کا عمل اور ہے رضی اللہ عنہما. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی رائے یہ تھی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے تو مجھ پہ حرام ہے، تو یہ ایک یمین ہے، یہ قسم ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن اسی مسئلے پہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جو یہ کہے اپنی بیوی کو کہ تو مجھ پہ حرام ہے تو ایک طلاق واقع ہو گئی. ابن مسعود کا موقف کچھ اور ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، ایک مسئلے میں اجتہاد کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے صحیح کرے گا تو 2 ثواب ملیں گے، غلط بھی کرے گا تو 1 ثواب ملے گا. ابن مسعود ایسے شخص کے بارے میں جس نے کسی عورت سے زنا کیا اور پھر اس سے نکاح کر لیا، اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جب تک ساتھ رہیں گے زناکار ہی رہیں گے. اور فاروق اعظم سیدنا عمر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت سے زنا کرتا ہے اور پھر بعد میں اس سے نکاح کر لیتا ہے تو پہلا عمل اس کا زنا رہے گا، لیکن جب اس نے بعد میں نکاح کیا تو وہ نکاح رہے گا. اختلاف ہے دونوں کے اندر، دونوں کی رائے میں اختلاف ہے، دونوں کے قول میں اختلاف ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے اقوال، آپ کی آراء اکٹھا کیا تو 100 کے قریب ایسے مسائل تھے جس میں فاروق اعظم کی رائے کچھ اور تھی اور عبداللہ ابن مسعود کی رائے اس کے بالکل برخلاف تھی. لیکن دونوں کے اندر پیار و محبت، برداشت، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، دوستی اتنی عظیم تھی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس 2 شخص آئے اور آ کر کہنے لگے، ایک نے کہا میں نے فاروق اعظم کے پاس پڑھا ہے، میرے استاد سیدنا فاروق اعظم ہیں. دوسرے نے کسی اور صحابی کا نام لیا اور اس نے کہا میں نے ان کے پاس پڑھا ہے. فاروق اعظم کا نام سن کے عبداللہ ابن مسعود رونے لگ گئے اور فاروق اعظم کے شاگرد سے کہنے لگے تم ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں عمر نے پڑھایا ہے، تم ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں عمر نے پڑھایا ہے. اے میرے ساتھی، عمر اسلام کا قلعہ تھا، ایسا قلعہ کہ جس میں لوگ داخل ہو جاتے تھے تو واپس نہیں آتے تھے. ہاں جب یہ شہید ہو گئے تو اسلام کے قلعے میں ایک شگاف اور ایک سوراخ پیدا ہو گیا. یہ حال ہے محبت کا، یہ حال ہے تعلق کا، یہ حال ہے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کا. اسی طرح ایک دن سیدنا عبداللہ ابن مسعود آ رہے، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے، جب انہیں آتا دیکھا تو اپنے شاگردوں سے کہنے لگے یہ جو آ رہا ہے یہ علم کا خزانہ آ رہا ہے، یہ جو آ رہا ہے یہ علم اور فقہ کا خزانہ آ رہا ہے. اللہ نے اس کو ایسے علم سے نوازا ہے
اتنی فصاحت سے نوازا ہے، وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ دونوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے حدیث رسول اللہ کو لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے حدیث رسول اللہ کو لینا ہے، پھر حدیث کے سمجھنے میں اختلاف بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کدورتیں پیدا نہیں ہوتی. لیکن جب مذہبی تعصب، تقلیدی تعصب غالب ہوتا ہے تو صرف یہی بات بہت بری لگتی ہے کہ یہ حدیث رسول ہمارے مذہب کے خلاف کی مائی ہے. ایک مولوی صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب میں وہ اصول لکھتے ہیں، اصول کرخی اس کتاب کا نام ہے. اپنے مذہب کی طرفداری کرتے ہوئے عجیب اصول بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت آ جائے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو جائے تو ہم اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آیت قرآنی کو کہیں گے یہ منسوخ ہو چکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، پہلے تو اس کا معنی بدلنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو کہہ دیں گے یہ حدیث رسول مردود ہے. یہ موبائل بند کر دیں. صحابی کا عمل آ جائے اور ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے، ہمارے امام کا قول کچھ اور ہو، عمل صحابی، اثر صحابی کچھ اور ہو، قول امام کو نہیں چھوڑا جائے گا، صحابی کے اثر کو چھوڑ دیا جائے گا. حالانکہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ایک صحابی کی شان اور ایک امام کی شان میں کیا فرق ہے؟ کہا صحابی گھوڑے پہ سوار ہو، گھوڑا دوڑا رہا ہو، اس گھوڑے کے سموں سے جو خاک کے ذرات اڑ رہے ہو، تو امام صحابی کے گھوڑے کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ ان کی محبت کا حال. لیکن جن لوگوں نے دکانداریاں کھول لی، اپنے فقیہوں کے نام پہ مذہب بنا لیے، جس مذہب کی بنیاد ہی یہ بن گئی، بات تو ٹھیک ہے حدیث میں تو ہے، پر یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے. الحق والانصاف ان ترجیح الشافعی، حدیث رسول بیان کرنے کے بعد اپنی بزرگوں کی آراء میں بنائے جانے والے مذاہب کے لوگ لکھتے ہیں حدیث رسول کو نقل کرنے کے بعد حدیث تو ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بھی موجود ہے، لیکن ہمارے اوپر ہمارے امام کا قول ماننا واجب ہے. ہم حدیث رسول کو چھوڑیں گے، آیت قرآنی کو چھوڑیں گے، امام کا قول نہیں چھوڑیں گے. یہ اس امت کی ہلاکت کا بہت بڑا سبب ہے. ایسا اختلاف صحابہ میں نظر نہیں آتا. صحابہ میں اگر حدیث کے سمجھنے کا کوئی مسئلہ ہوتا، دو رائے بھی ہوتی، تو مقصد ان کا یہی ہوتا کہ ہم نے حدیث رسول اللہ کو لینا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ ابن عباس میرے نبی کے چچا زاد بھائی، اور سیدنا زید بن ثابت میرے نبی کے جلیل القدر صحابی، دونوں عظیم صحابی، دونوں علم کا سمندر، لیکن دونوں کے درمیان بعض مسائل کے اوپر آراء مختلف ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق اور بہت سے صحابہ کی طرح عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ قول ہے کہ معراج میں باپ ہی کی مانند دادا بھی سبھی بھائی اور بہنوں کو ساقط کر دیتا ہے. اس کے برخلاف سیدنا زید بن ثابت کا قول یہ تھا کہ بھائی دادا کے ساتھ وارث ہوتے ہیں اور وہ اس کے سبب محجوب نہیں ہوتے. عبداللہ ابن عباس کا قول کچھ اور ہے، سیدنا زید بن ثابت کا قول اس کے برخلاف ہے. اس کے باوجود ایک دن سیدنا عبداللہ ابن عباس نے سیدنا زید بن ثابت کو دیکھا جو سواری پہ سوار اور جا رہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر امت ان کی سواری کی رکاب کو پکڑ کے ان کے ساتھ زمین پہ پیدل چلتے ہیں. زید بن ثابت سوار ہے. زید بن ثابت نے کہا اے میرے نبی کے چچا زاد، یہ نہ کیجئے، آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے، آپ میری سواری کی رسی کو پکڑ کے ساتھ نہ چلیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اپنے بڑوں اور اپنے علماء کا یوں ہی احترام کریں. رائے الگ ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی اور رائے الگ ہے سیدنا زید بن ثابت کی، لیکن محبت، احترام، دوستی درمیان میں کتنی عظیم ہے. عبداللہ
ابن عباس نبی کے چچا زاد اہل بیت رسول زید بن ثابت کی سواری کی رسی پکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں حکم ہوا ہے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کا اسی طرح ادب کریں. زید بن ثابت نے کہا اچھا چچا زاد رسول پھر اپنا ہاتھ مجھے دے دو. سیدنا عبداللہ بن عباس نے اپنا ہاتھ دیا. زید بن ثابت نے ہاتھ کو لیا اور چھوم لیا. کہا ہمیں حکم ہوا ہے اہل بیت رسول سے ایسے ہی محبت کریں. یہ اتفاق کہاں گیا؟ یہ برداشت کا مادہ کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ مقصد ذہنوں سے وہ ہٹ گیا کہ ہم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر امت میں اتفاق کرنا ہے. اب تو لڑائی جھگڑا اپنے مرید بنانے کے لیے ہے. وہ اپنے مرید قابو کرتا ہے, یہ اپنے مرید قابو کرتا ہے. بھلے اپنے مرید بنانے کے لیے دوسرے کو گالی بھی دینی پڑے تو خیر سمجھ. وہ مولوی ایسے ہے, وہ مولوی ایسے ہے, وہ جماعت ایسے ہے, وہ پارٹی ایسے ہے. ذہن سے یہ بات کھرچ دی لوگوں نے کہ دنیا میں ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے, محمد کریم کی بات غلط. دنیا میں کسی بندے کی بات پہ اتفاق نہیں ہو سکتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا زید کا انتقال ہوا, فوت ہو گئے. عبداللہ ابن عباس آئے اور فرمانے لگے ایسے ہی علم کا خاتمہ ہوا کرتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے سنن کبریٰ بہقی کی, ابن عباس نے فرمایا ایسے ہی علم کا خاتمہ ہوتا ہے. آج ہم زید بن ثابت کو دفن نہیں کر رہے, علم کے خزانے کو دفن کر رہے ہیں. وہ علم جو زید بن ثابت کے ساتھ تھا وہ دفن ہو گیا. تو پیارے بھائی, گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف وہاں پہ ہو سکتا ہے اجتہادی امور میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی مسئلے پہ واضح نہیں. مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اگر صحیح کرے گا تو 2 اجر پائے گا, غلط کرے گا تب بھی 1 اجر پائے گا. لیکن اس اجتہاد کی بنیاد پہ تنظیمیں, جماعتیں, گروپ, انتشار, فرقہ پرستی کا دورہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سینوں کو وسیع کیجیے. ہاں, عقیدے میں اختلاف برداشت نہیں ہوتا. جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہو جائے وہاں پہ اختلاف برداشت نہیں ہوتا. جو حدیث رسول کو ٹھوکر مار کے اخیار کی بات کو سینے سے لگائے وہاں پہ اختلاف. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. یہ اختلاف آپ نے سعودی عرب میں بھی بہت دیکھا ہوگا. کچھ لوگ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ سینے میں باندھ لیتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھا 2 رائے ہیں, 2 مسئلے ہیں. جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ سینے سے باندھ لیتے ہیں سینے پر, ان کے سامنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جب رکوع سے کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے, ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہڈی کی جگہ یہ ہے, کیونکہ نماز میں ہاتھ 4 جگہ پہ آتے ہیں. حالت قیام میں ہاتھ کہاں آئیں گے؟ سینے پہ. حالت رکوع میں کہاں آئیں گے؟ گھٹنوں پہ. حالت سجدہ میں کہاں آئیں گے؟ زمین پہ. حالت تشہد میں کہاں آئیں گے؟ رانوں پہ. 5ویں جگہ حدیث میں ہاتھوں کی بیان نہیں ہوئی, 4 ہی جگہ بیان ہوئی, یا سینے پہ, یا گھٹنے پہ, یا زمین پہ, اور یا رانوں پہ. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ اب چونکہ ہم رکوع کے بعد پھر کھڑے ہوئے ہیں اور حدیث رسول کہہ رہی ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جائے, تو اس کی جگہ تو تھی ہی یہی, تو یہاں آنا چاہیے. جو ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں وہ اسی حدیث کو لے کر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. تو اصل ہڈی کی حالت تو یہ ہے, اصل ہڈی کی حالت وہ اس صورت میں ہے. تو ہڈی اپنے جگہ پہ آ گئی, ہم کھڑے ہوئے, ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا, تو ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اگر 2 گروہ حدیث کو لینے میں, حدیث کو سمجھنے میں اختلاف کر بیٹھے تو انشاءاللہ یہ بھی خیر پہ ہے اور یہ بھی خیر پہ ہے. لیکن جہاں حدیث رسول واضح ہو, وضو کا طریقہ حدیث رسول سے واضح ہے, نماز کا طریقہ واضح ہے, حج کا طریقہ واضح ہے, طلاق کا طریقہ واضح ہے, جس مسئلے میں حدیث رسول روشنی بن کے ہمارے سامنے نور کا چمکتا ہوا مینارہ بنا ہوا ہے, وہاں پہ کسی اور کا قول. آئیے آئمہ کے پاس چلتے ہیں, آئمہ کے اقوال کو سنتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ مسجد رسول میں
مسند رسول میں بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دینے والے امام اپنے شاگردوں کو ایک بات کہا کرتے تھے اور وہ عظیم بات تھی. فرمایا کرتے تھے ہر آدمی کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. پھر اشارہ کرتے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کہ اس قبر میں جو ہستی آرام فرما رہی ہے ان کی کوئی بات چھوڑی ان کی کوئی بات نہیں چھوڑی جا سکتی. کسی امام کی وجہ سے، کسی تقلید کی وجہ سے، کسی بزرگ کی رائے کی وجہ سے محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کے ذریعے سے حدیث ملے لیکن آپ کا عمل حدیث کے خلاف ملے، ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہمارے اوپر آپ کی بیان کردہ حدیث ماننا ضروری ہے یا آپ کا عمل ماننا ضروری ہے؟ تو یہ سن کر امام شافعی کو غصہ آ گیا. کہا اترانی من الکنیسہ، مجھے عیسائی پادری سمجھتا ہے؟ میں عیسائی پادری ہوں کہ میں خود حدیث رسول بیان کر کے اس کے خلاف عمل کروں؟ اگر کبھی ایسا تجھے مل جائے، موقع آ جائے تو اعلان کر دینا قد ذهب عقل الشافعی، شافعی پاگل ہو گیا کہ حدیث رسول بیان کرنے کے بعد اس کے خلاف عمل کرتا. تو امام شافعی نے درس کیا دیا، ہمارے لیے فائنل اتھارٹی کس کی بات ہے؟ محمد رسول اللہ. آئیے امام احمد کے پاس رحمہ اللہ. امام احمد فرمایا کرتے تھے دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا، نہ میرے پیچھے چلنا، نہ اوزائی کے پیچھے چلنا، نہ کسی اور کے پیچھے. دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا. اور امام احمد نے دین کو کہاں سے لیا؟ درہ مارنے والا مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو بادشاہ نے کہا تو بھی کہہ دے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، کہہ دے کہہ دے. جواب میں کہتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت پیش کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دو، میں تمہارے قول کے مطابق فتویٰ دے دوں. کہا نہ قرآن کی آیت ہے نہ رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ کا آرڈر ہے مان لے. کہا احمد کی گردن کٹ سکتی ہے، رسول کی حدیث کے خلاف فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. چچا آتا ہے کہتا ہے بھتیجا میں تیرے مسلک کو جانتا ہوں، اپنی بات کو اپنے سینے میں دفن کر لے، ابھی وہ کہہ دے جو بادشاہ کہہ رہا ہے تاکہ جو یہ تیرے اوپر مصیبت ٹوٹی بھی ہے یہ ٹل جائے. کہا بادشاہ مار رہا ہے، مارنے جتنا مار سکتا ہے، لیکن چچا یاد رکھنا اس عدالت کے باہر بڑی دنیا انتظار کر رہی ہے کہ جو احمد کے منہ سے نکلے گا وہ حق ہوگا. قیامت کے دن ان کے ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا، میں کیا جواب دوں گا؟ ایک درباری ملا دوڑ کر آیا، امام احمد کے کان میں کہا تھوڑی دیر کے لیے وہ کہہ دے جو بادشاہ نے کہا ہے، بادشاہ جو تجھے عذاب دے رہا ہے میں تجھے چھڑوا لوں گا. امام احمد کے جذبات کو اگر زبان دی جائے تو انہوں نے اس درباری ملا سے کہا جو میں کہہ رہا ہوں تو کہہ دے، ہو سکتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے. امام احمد نے کیا تعلیم دی؟ دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا، اور وہ دین کیا ہے؟ قال اللہ. آئیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس چلتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کسی کے لیے جائز نہیں میرے فتوے کے اوپر فتویٰ دینا جب تک انہیں یہ پتہ نہ لگ جائے کہ میں نے فتویٰ کس دلیل کی بنیاد پہ دیا. میرے قول کو آگے نقل کرنا جائز نہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کل کو میں اپنی رائے بدل لوں جب مجھے رسول اللہ کی حدیث مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. جب میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے میری کو دیوار میں مارنا، نبی کی بات کو سینے سے لگا دینا. اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کسی نے ابو حنیفہ کا مذہب دیکھنا ہے تو جو اسے محمد کی صحیح حدیث سنا دے وہی ابو حنیفہ کا مذہب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ نے، پھر صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، ائمہ دین نے، فقہائے عظام نے قیامت تک کے لیے ہمیں منہج دے دیا کہ بات قبول کرنی ہے. تھرمامیٹر تمہارے پاس ہے، پیمانہ تمہارے پاس ہے، ترازو تمہارے پاس ہے، اور وہ ترازو یہ ہے کہ کسی کی بھی بات ہو اٹھا کر پیش کر لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حدیث واضح ہو، دو ٹوک ہو، صحیح ہو، تسلیم کر کے عمل کرو. پوری دنیا مخالفت کرتی ہے، کرتی رہے، لیکن اگر کسی مسئلے میں حدیث واضح نہیں ہے، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ اختلاف ہونے کی صورت میں پارٹی الگ نہ کرو، گروہ الگ نہ کرو، جماعتیں الگ نہ کرو. مذموم اختلاف ہے وہ اختلاف جہاں نبی کی حدیث کو چھوڑ کے غیر نبی کے اقوال کی بنیاد پہ مذاہب بنا لیے جائیں، پھر مذاہب کے اندر لڑائی اور فساد اور فتنہ اور دینگا مشتی ہو اور امت تفریق ہو جائے، شیطان کو کھیلنے کا موقع مل جائے. ابھی شیطان کو کھیلنے کا موقع ملا ہوا یا نہیں؟ عام آدمی سے کہو کہ بھائی سنت کے مطابق نماز پڑھو، انہوں نے کہا جی کیڑے رولج پہنڈے ہو سامنے سنت کے مطابق نماز پڑھو. یہ بھی مولوی حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی مولوی حدیث پڑھتا ہے، یہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے. پتہ نہیں ہے کیا، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. شیطان نے جان بھول لیا نا اپنا. اور اگر ہر مولوی یہ تعلیم دے کہ بھائی سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تو جماعتیں دو ہوں گی، گروہ دو ہوں گے. یہاں جماعتیں دو ہونے کا مقصد ہی یہ ہے. ہمارے امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے، ہمارے فقیہ صاحب کا فتویٰ یہ ہے، ہمارے بزرگ کا فتویٰ یہ ہے. ارے بھائی تمہیں تمہارے بزرگ مبارک ہو، بزرگوں کے بزرگ ہیں محمد رسول. تمہیں تمہارے امام مبارک ہو، امام اعظم ہے محمد رسول. تمہیں تمہارے قائد مبارک ہو، قائد اعظم ہے محمد رسول اللہ. تمہیں تمہارے پیر مبارک ہو، پیرانے پیر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جس طرح آپ کی شریعت کو، آپ کے دین کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، صحابہ کے اس نہج پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث رسول کو اپنے لیے سرمایہ حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سوال کرنا ہے. پیچھے اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو. آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور اختلافات کی صورت میں اتفاق کی تعلیم دی. ابھی ہمارے سامنے سوال و جوابات کا سلسلہ ہے اور ایک بھائی وہاں پر کرسی کے پاس بیٹھ جائیں گے. وہاں وائرلیس ہے، جس آدمی کو بھی سوال کرنا ہو وہ وہاں آئے اور سوال کر دیں اور شیخ صاحب اس کا جواب دیں. السلام علیکم. ایسا میرا سب سے پہلے آپ سے سوال ہے، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک طلاق دی، کچھ دنوں کے بعد اس کا اس سے صلح ہو گئی اور کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد اس کا پھر اختلاف ہوتا ہے، وہ پھر طلاق دیتا ہے، تو کیا اس صورت میں جو پہلی طلاق دی تھی وہ منسوخ ہو جائے گی یا وہ بھی رہے گی اور دو طلاقیں ہو جائیں گی؟ طلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں. دو طلاقیں اصل میں دو چانس ہیں. دو طلاقیں دو چانس ہیں. کسی کی لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، فساد ہوا، اس نے طلاق دے دی، ایک چانس اس نے ضائع کر دیا. اب اس کے پاس ٹائم پیریڈ ہے 3 حید کا. 3 دفعہ اس کو حید آ گیا، وہ پاک ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اب رجوع نہیں ہو سکتا. آزاد عورت بن گئی، کیا مرضی نکاح کر لے. اسی خامی سے بھی کرنا چاہے تو دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ نکاح ہوگا. صلح نہیں ہوگی. صلح کا ٹائم گزر گیا. عدت کے دوران صلح کا ٹائم تھا، عدت ختم ہوئی، آزاد عورت ہوئی. خامد نے عدت کے اندر صلح کر لی یا عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیا، ایک چانس ضائع ہو گیا اس کا، نئی زندگی شروع ہو گئی. پھر کبھی اختلاف ہوا، اس نے پھر طلاق دے دی. الطلاق دو طلاقیں اس کی پوری ہو گئی. دوسری طلاق کے بعد بھی وہی صورت ہے، عدت میں رجوع کر لیا یا عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو گیا. اب تیسری طلاق غلطی کا چانس، اب پیار سے رکھ لے یا احسان کر کے فارغ کر دے. ٹھیک ہے، اب غلطی کا چانس نہیں ہے، غلطی کا موقع نہیں ہے اس کے پاس.
اگر تیسری بار اس نے پھر ایسے کر لیا تو 3 کی 3 اس نے 3 چانس اپنے استعمال کر لیے، 3 حق استعمال کر لیے، اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب صلح نہیں ہو سکتی، اب نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت باقاعدہ نکاح نہ کرے کہیں پر، وہ باقاعدہ کہیں پہ نکاح کرے جو شرعی نکاح ہوتا ہے جس میں تاحیات اکٹھے رہنے کا عہد و پیمان ہوتا ہے۔ نکاح کرتے ہوئے دل میں طلاق کی نیت نہیں ہوتی، خوشیاں ہوتی ہیں، ولیمہ ہوتا ہے، ہدیے تحفے ہوتا ہے، باقاعدہ شادی ہوتی ہے۔ اگر اس خامن سے بھی دخول کے بعد اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑا ہو جائے اور وہ بھی طلاق دے دے اپنی مرضی سے، ایگریمنٹ کی طلاق نہیں، ٹھیک ہے، تو عدت گزرنے کے بعد یہ چاہے تو پہلے آدمی سے پھر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اس میں مولویوں نے ڈنڈی مار کے بنی اسرائیل کی طرح ہیلا بہانہ کر کے حلالے کا راستہ نکالا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد کیا تھا؟ وہ آزاد ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ اپنی مرضی سے کہیں پہ شادی کرے۔ جو باقاعدہ شادی ہو تو یہ کیا کرتے ہیں، ایک ہی مجمع میں طلاق طلاق طلاق، 3 گولیاں اکٹھی ماری، برس مارا، خلاص۔ اب اس کے بعد پھر جب یاد آتا ہے کہ اس کا تو 5 لاکھ روپے حق مہر بھی ہے، 10 مرلے کا پلاٹ بھی ہے، مکان بھی میں نے پہلے دن اس کے نام لگوا دیا تھا، 5 بچے بھی ہیں، سونا بھی 10 تولے اسی کی گود میں تھا، وہ بھی لے کے گھر چلی گئی۔ اب وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح دانے دانے ڈال کے اس کو واپس لے آؤں، پھر وہ مولوی کا راستہ ڈھونڈتا ہے، مولوی کہتا ہے حلالہ کروا دو، اور حلالہ حرامہ ہے، بے غیرتی ہے، زنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کا سانڈ، پنجابی میں بیٹھے ہیں یہاں پہ، کرائے کا سانڈ جانتے ہو؟ کرائے کا سانڈ، کرائے کا کنڈا، کرائے کا بکرا قرار دیا ہے حلالہ کرنے والے کو، اور لعنت کی ہے اس پہ لعنت کی ہے۔ تو مولویوں نے مدرسوں کے اندر حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں، بعض مدرسوں میں نابینے بٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جو 1 رات کے لیے جاتی تھی وہ پکی ہو جاتی تھی، واپس نہیں آتی تھی، انہوں نے انے بات چھٹے کہ پکا نہ کام ہو واپس آ جائے۔ وہ جو 1 رات کا ایگریمنٹ یا 2 رات یا 3 رات کا ایگریمنٹ کا نکاح ہے، وہ زنا ہے، وہ حرام ہے، وہ بدکاری ہے۔ اور یہاں پہ یاد رکھنا، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو محرم کی مثال دیتا ہوں۔ پبلک چھریاں مارتی ہے، پبلک عوام چھریاں مارتی ہے، زنجیر زنی کرتی ہے۔ آپ کے انڈیا کے اندر تو ہندو بھی کرتے ہیں، میرے پاس ویڈیو ثبوت ہے، انڈیا کے اندر ہندوؤں کے مندر وہ امام باڑے بنائے ہوئے ہیں، ہندوؤں نے، ہندو ہیں لیکن آگ بنا کے، آگ جلا کے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی کوئی کالی پگڑی والا ذاکر نہیں دیکھا ہوگا چھری مارتے ہوئے۔ انڈیا پاکستان گھوم لو اچھی طرح، ذاکر صرف پولے پولے ہتھرا یا وہ زور کا چانڈ بھی نہیں مارتے کہ کہیں پیرا ڈھالنا کھانی پڑ جائے، وہ پولے پولے ہتھرا یا حسین، ٹھیک ہے۔ اپنے علاقے کی مثال لے لو، کبھی آپ نے مولوی کو نہیں دیکھا ہوگا اپنے باپ کے مرنے پہ تیجے کا ختم کروایا ہو، عوام کا ہی کرواتا ہے، خود دعائے خیر پہ گزارا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبھی دیکھو گے مولوی اپنی بیوی کا حلالہ نہیں کروائے گا، لوگوں کی بیویوں کا حلالہ نہیں کروائے گا۔ تو وہ حلالہ زنا کا اڈا ہے، بدکاری کا راستہ ہے۔ وہ کہاں سے نکلا؟ حلال شادی کو، جو اصل حلالہ تھا کہ وہ فار ایور ایگریمنٹ کر کے شادی کرے کسی سے، خامن کے دل میں طلاق کی نیت نہ ہو، کیونکہ طلاق کی نیت سے ہونے والا نکاح نکاح ہی نہیں ہے، وہ نکاح ہی باطل ہے جس میں خامن کے دل میں پہلے بیٹھا تو میں نے 2 دن کے بعد یا 2 مہینے کے بعد طلاق دے دینی ہے۔ وہ جو درمیان میں راستہ نکالا مولویوں نے حلالے کا، وہ زنا ہے، وہ بدکاری ہے۔ اصل طریقہ وہی ہے جو شریعت میں بیان ہے۔ جی میرا سوال ہے، کیا بیوی اگر زندہ ہے تو مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جس عورت سے نکاح ہو گیا اور اس کے ساتھ دخول ہو گیا، آپ کی بیوی بن گئی، اب اس کی ماں آپ کے لیے فار ایور حرام ہو گئی، تاحیات حرام ہو گئی۔ ساس تاحیات حرام ہے، سسر تاحیات حرام ہے۔ جو آج آپ کی بیوی ہے وہ طلاق لینے کے بعد یا مرنے کے بعد سسر سے شادی نہیں کر سکتی، اسی طرح آپ ساس سے شادی نہیں کر سکتے، ساس آپ کی ماں بن چکی ہے، بیوی کے ساتھ صحبت ہو گئی، دخول ہو گیا، وہ آپ کی ماں بن گئی۔ ساس ماں ہے، اس سے نکاح نہیں، سسر باپ ہے، کی بہن سے بیوی کی ماں کا ہم بیوی کی ماں
جی बीवी की बहन बीवी जिंदा हो और उसकी बहन की बहन बहन से हमें महा समझ आई यहाँ क्या सख्त उर्दू बोलते हो, सीधी सीधी उर्दू बोला बीवी की बहन से हो सकता है मरने के बाद या तलाक के बाद, दोनों जिंदा है वो भी है और ये भी। दोनों एक, दो बहनें निकाह में इकट्ठी नहीं हो सकती, फूफी और भतीजी इकट्ठी नहीं हो सकती, खाला और भांजी इकट्ठी नहीं हो सकती। यानी एक शख्स की बीवी है, अब वो अपनी साली से शादी इस लड़की को निकाह में रखते हुए नहीं कर सकता। हाँ, उसकी बीवी मर जाए या तलाक दे दे, तलाक की सूरत में और मौत की सूरत में वो उसकी बहन से कर सकता है। बीवी की तलाक की सूरत में या मौत की सूरत में बीवी की फूफी से कर सकता है, अपनी बीवी की फूफी से। लेकिन बीवी निकाह में है, उसकी फूफी से नहीं कर सकता जब तक या ये मरे या ये इसको तलाक दे। इसी तरह भांजी और खाला का मसला है, उनको इकट्ठा नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम सर, आज के मौजूद के हवाले से मेरा सवाल है कि जैसा कि आपने अपने बयान में जिक्र किया है कि इस उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि ये जो 73 फिरके होंगे, आया इससे मुराद किस किस्म के फिरके हैं कि जैसे पहले ज़माने में होते थे मुअतज़िला, मरजिया, क़दरिया वगैरह, या जो आजकल जो फिकी फिरके हैं इनको भी हम उनके साथ शामिल करेंगे, जैसे देवबंदी, बरेलवी, सलफ़ी, जो भी अपने आप में मुख्तलिफ तरह के जो फिरके, इन जो 73 फिरके हैं इनको हम कैसे समझेंगे कि क्योंकि हर कोई यही कहता है कि जो मैं राइट पर बाकी जो बंदे हैं वो गलत है। एक सवाल है, अगर आप कहें तो मैं दूसरा सवाल सब शामिल कर दूँ, इजाज़त दे दीजिए, उसके बाद इस सवाल उसके बाद सवाल ठीक है। एक तो है फिक़ही इख्तलाफ पे वजूद में आने वाले गिरोह, हनफी, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली, जो अक़ीदे में कुरान और हदीस पे हैं, जो अक़ीदतन ना उनमें शिर्क है ना उनमें बिदअत मुकफ़रा है जो बिदअत कुफ़र तक पहुँचाती है। बाद मसाइल में इज्तिहादी अमूर में इज्तिहाद करने की बिना पर एक ने एक की राय ले ली, दूसरे ने दूसरे की राय ले ली। उन मसाइल में जिन मसाइल में अहादीस वाज़ेह नहीं थी, जिन मसाइल में अहादीस वाज़ेह हैं, दो टोक है, क़त्ई और नस्सी मौजूद है, उन मसलों में किसी का कौल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मोमिन डायरेक्ट कुरान और हदीस को लेता है। लेकिन जो इज्तिहादी अमूर के अंदर मुख्तलिफ आइमा के अक़वाल को लेते हैं, ये इंशाअल्लाह खैर पे है, ये अहलुस सुन्नह वल जमात है। लेकिन भाई ने नाम लेते हुए कुछ फिरकों का नाम लिया, देवबंदी, बरेलवी, तो जो फिरके अक़ीदतन कुरान और हदीस से टकराते हैं, यानी उनके अक़ाइद में शिर्क आ जाता है या उनके अक़ाइद में ऐसी बिदअत आ जाती है जो बिदअत कुफ्र तक पहुंचने वाली बिदअत हैं, तो वो फिक़ही इख्तिलाफ नहीं कहलाएगा, वो फिक़ही फिरके नहीं कहलाएंगे, बल्कि एतक़ादन वो कुरान और हदीस की दावत से टकराने वाले फिरके। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे सामने बरेलवी फिरका मशहूर है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, जो कब्रों की पूजा भी करते हैं, कब्रों पे सजदे भी करते हैं, कब्रों का तवाफ भी करते हैं, कब्रों पे हज भी करते हैं। लाल शहबाज कलंदर का हज शायद भाइयों ने मेरी सीढ़ी देखी हो, तो उसमें तवाफ भी है, रमी जमरात भी है, काले पानी के अंदर गुस्ल भी है, वो सारा शिरकिया आमाल वहाँ पे हो रहे हैं। इसी तरह या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद के नारे भी हैं, जो खुला शिरक है, गैरुल्लाह की पुकार शिरक है। अल्लाह हुवा इबादत, पुकारना ही इबादत है और गैरुल्लाह की इबादत शिरक है। अब वो फिक़ही मामलात में अपने आप को मंसूब करते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, लेकिन एतक़ाद में वो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एतक़ाद को नहीं लेते। एतक़ाद के अंदर वो मातुरीदी है, एतक़ाद के अंदर वो अशअरी है। हमारे पास किताब है अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद, जो उलमाए देवबंद की किताब है, और उलमाए देवबंद में से 60 उलमा ने, जिनमें कुछ अभी जिंदा हैं, अक्सरियत फौत हो चुकी है, 60 उलमा ने साइन किए हैं, 60 उलमा ने मोहर लगाई है, और उन मोहरों और साइन करने के बाद उन्होंने ये फैसला दिया है कि हमारे वही अक़ीदे हैं जो अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद किताब में लिखे गए। और उसमें पहले सवाल का जवाब देते हुए खलील अहमद सहारनपुरी साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि हम सिर्फ फिक़ही मसाइल में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात लेते हैं, अक़ीदे में हम मातुरीदी हैं, अबू मंसूर मातुरीदी की बात लेते हैं, अबू हसन अशअरी की बात लेते हैं, तसव्वुफ़ में हम सिलसिला नक्शबंदिया, चिश्तिया, क़ादरिया, सोहरवर्दिया की बात लेते हैं। तो वो अक़ीदतन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पीछे नहीं। अगर अक़ीदतन अबू हनीफा के पीछे हो तो हमारे भाई हैं,
जहां अकीदे में वो मातुरीदी बन गए तो वो टकरा गए शरीयत से। वो जब चिश्ती और कादरी और सोहरवर्दी बने तो वो टकरा गए हदीस रसूल से, कुरान हकीम से। क्यों? तसव्वुफ के अकीदों के मुताबिक अकीदा वहदतुल वजूद हक है। वहदतुल वजूद अकीदा माना ये है, इब्न अरबी ने इसकी तफसीर करते हुए बयान किया, अल अब्दु रब्बुन वल रब्बु अब्दुन, या लैत शि'री मन अल मुकल्लफ इन कुन्तु अब्दुन फदाका रब्बुन औ कुन्तु रब्बुन अन्नी युकल्लफ। बंदा भी अल्लाह है, बंदा भी खुदा है, खुदा भी बंदा है, दोनों ही एक है। मुझे नहीं पता शरीयत किसके लिए आई है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो उलमा देवबंद के सरताज और बुनियाद रखने वाले आलिम थे, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है, शमाइल इमदादिया। उसके अंदर वो दो टोक लिखते हैं कि अकीदा वहदतुल वजूद बरहक है, सच्चा अकीदा है। और वो खुद लिखते हैं कि बंदा जाहिर में बंदा है, हकीकत में हक है। ये अकीदा वहदतुल वजूद तो कुफर का अकीदा है, ये तो शिर्क का अकीदा है। अगर वो अकीदे में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे पे हो तो हमारे भाई हैं। फिक्ही इख्तलाफ की बुनियाद पे किसी को जहन्नमी नहीं कहा जा सकता। एक बंदा यहाँ हाथ बांधता है, एक बंदा नाफ के नीचे बांधता है, कोई ये फतवा नहीं दे सकता कि जो सीने पे बांधता है ये जहन्नमी है, या जो नाफ के नीचे बांधता है ये जहन्नमी है। एक बंदा नमाज में रफ़ुल यदैन करता है, एक बंदा नहीं करता, कोई ये फतवा नहीं दे सकता कि रफ़ुल यदैन करने वाला जहन्नमी है या रफ़ुल यदैन ना करने वाला जहन्नमी है। ठीक है, अफजल की बात है, हदीस के पहुंचने ना पहुंचने के मसाइल है। लेकिन जो बंदा ये कहे ऐ अल्लाह जो तू है वो मैं हूं, ये टिश्यू है, इसको दो हिस्से कर दो, ये भी टिश्यू रहा, ये भी टिश्यू रहा, ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर है। अकीदा वहदतुल वजूद जो सूफिया का अकीदा है, जो इब्न अरबी, जिसे लोग शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी कहते हैं, उसका अकीदा है। उसके अकीदे के मुतालिक, उसके अकीदे की रोशनी में हर चीज जहां में जो जो चीज मौजूद है वो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो हमारे सामने मौजूद है, ये कुफर का अकीदा है। सऊदी अरब के बहुत बड़े अल्लामा शेख सालेह फौजान हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, सूफिया का अकीदा वहदतुल वजूद यहूद व नसारा के अकीदे से भी गंदा है। क्यों? यहूद व नसारा ने कहा था उज़ैर अल्लाह का बेटा, ईसा अल्लाह का बेटा, और सूफिया के अकीदा वहदतुल वजूद की रोशनी में हर चीज नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह है। ये कुफर का अकीदा है। अगर कोई बंदा अकीदे में कुरान और हदीस को मानता है, अकीदे में उसके शिर्क नहीं है, अकीदे में उसके बिदअत मुकफ़्फ़रा नहीं है, और फिक़ही मसाइल में वो मुख्तलिफ आइमा की राय को लेता है, तो उसमें वो अहले सुन्नत के अंदर शामिल है, अहले सुन्नत से खारिज नहीं है। वल्लाहु अअलम। मेरा सवाल ये है कि मुहर्रम खुशी का महीना है आजाम, अगर खुशी है तो किस वजह से खुशी है, और गम है तो किस वजह से? मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है, अज़मत वाला महीना है। इसकी अज़मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। आपने फरमाया अल्लाह ताला को रमज़ान के बाद जितने रोज़े मुहर्रम के पसंद हैं कोई और नहीं, किसी और महीने के पसंद नहीं है। ये हुर्मत वाला महीना है, इसमें जंग व जिदाल से मना किया गया। इस महीने में 10 मुहर्रम एक ऐसी तारीख है जिसमें अल्लाह मालिक ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निजात दी। फिरौन हलाक हुआ, गरक हुआ। आपने यहूदियों को देखा, वो रोजा रखते थे। आपने पूछा क्यों रोजा रखते हो, तो उन्होंने कहा कि आज मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने निजात दी थी, फिरौन को हलाक किया था, हम शुक्राने के तौर पर रोजा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा तो मेरे भाई हैं, मैं ज़्यादा हकदार हूँ कि मूसा को अल्लाह ने जो नेमत दी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके शुक्र पे रोज़ा रखूँ। लेकिन साथ ही फरमा दिया कि अगले साल अगर जिंदा रहा तो 9 का भी रखूँगा। 10 का रखा निजात मूसा अलैहिस्सलाम है, 9 का रखा यहूदियों की मुखालफत की वजह से। 9 का रखने का हुक्म दिया कि मैं यहूदियों से मुखालफत करूँ। और यहाँ पे रुक के अर्ज करूँगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में यहूदियों की मुआफ़क़त पसंद नहीं करते थे, वो लिबास में, शक्ल और सूरत में, किरदार में, मामलात में, आमाल में यहूदियों की मुशाबहत बर्दाश्त करेंगे नहीं। ये मुहर्रम की शान है, ये मुहर्रम की अज़मत है। ये गम का महीना नहीं है, ये शुक्राने का महीना है। फिर बाद में सैयदना हसन
سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو کوفے کے رافضیوں نے، کوفے کے شیعوں نے بلایا اور ظلم کے ساتھ انہیں شہید کر دیا، اور وہ بھی اسی تاریخ کو واقع ہوا۔ اس کی بنیاد پہ رافضیوں نے اس مہینے کو غم کا مہینہ بنایا اور سارا مہینہ وہ پیٹتے اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ سب وہ بدعات ہیں جو انہوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کی۔ سیدنا حسین شہید ہوئے، ان سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے بغض کرنا منافق ہونے کی نشانی ہے۔ مومن سیدنا علی سے، سیدنا حسن سے، سیدنا حسین سے، اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے، نفرت نہیں کر سکتا، بغض نہیں رکھتا، اور اگر وہ بغض رکھتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ لیکن کیا سیدنا حسین اسلام میں اکیلے شہید ہیں؟ کیا اس سے پہلے کوئی شہید نہیں ہوا؟ کیا سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا سیدنا حمزہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب نہیں دیا؟ تو جن دنوں میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے اور سید الشہداء کا لقب پائے، کیا اس پورے مہینے ماتم ہوا؟ اس پورے مہینے کو یوں منایا گیا؟ یہ ان رافضیوں کی پھیلائی ہوئی سازشیں ہیں، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، غیر مسلموں کی نظروں میں اسلام کو گرانے کے لیے کہ مسلمان ایسی بزدل قوم ہے کہ ان کا ایک بندہ اگر مارا جائے تو وہ سال ہر سال تک سینہ کو بھی کرنے سے باز نہیں آتے۔ حقیقت میں جو مسلمان عورت پہ الزام لگاتا ہے بدکاری کا، تو شریعت کا حکم کیا ہے اس کو درے مارے جائیں۔ اس کو جو جھوٹی تہمت لگائے کسی مسلمان عورت پہ بدکاری کی، اس کو اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ درے مارنے کا۔ تو رافضیوں نے کائنات کی سب سے عظیم ماں، مسلمانوں کی عظیم ترین ماں، اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی اور آج تک لگاتے آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ ان سے انتقام لیتا ہے، وہ یہ محرم کے 10 دن اپنے آپ کو خود ہی درے مارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی تو جواب دیں کہ اپنے پاکستان میں کانسیپٹ ہے محرم میں شادی نہ کرنے کا، اس پہ تھوڑی یہ بھی وہی رافضیت کا پھیلایا ہوا افسانہ ہے کہ محرم کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ بھائی اسلام کے اندر غم 3 دن کے لیے، کسی کے گھر میں میت ہو جائے، فوتگی ہو جائے، عورت کے لیے عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، وگرنہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم اتنا لمبا بنایا جائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے؟ کہ آپ نے وفات سے پہلے یہ الفاظ نہیں کہے تھے کہ اے عائشہ جو زہر مجھے یہودیہ نے کھلایا تھا وہ زہر اب میری رگوں کو کاٹ رہا ہے؟ تو اس حدیث کی روشنی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مقام بھی ملا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ یہ غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ سیدنا علی کی شہادت کی وفات کے غم پہ، سیدنا عثمان کی شہادت کے غم میں، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے غم میں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے، یہ اسلام کا سلوک نہیں ہے، یہ رافضیت کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے گھڑ رکھی ہیں، اور اہل سنت کے ہاں علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی وہ باتیں مشہور ہو چکی ہیں۔ کیا کوئی شخص وفات پا جائے تو ہم اس کے نام پہ صدقہ دے سکتے ہیں؟ کوئی انسان فوت ہو جائے اس کے اعمال روک دیے جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، اور اس کے اندر صدقہ جاریہ ہے، علم جو وہ پڑھا کر کیا اور نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح فوت ہونے والے کے نام پہ صدقہ خیرات اس کی اولاد کر سکتی ہے، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں رواج پا چکا ہے 3واں 7واں 9واں 10واں 40واں قول مقرسی، ان خاص دنوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے، مولویوں کو اکٹھا کر کے ان کو بلا کے قرآن خوانی کروا کے اس کا ثواب اس کی روح کو احسان کرنا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ مولویوں کے بنائے ہوئے ٹھٹوسلے ہیں۔ اگر کوئی پڑوسی سالگرہ منائے اور ہمیں میٹھا کھانا یا کیک ارسال کرے تو کھانا چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی پڑوسی کھانا بنائے اور جب وہ کھانا خراب ہو جائے، سڑ جائے، بدبو بڑھ جائے اور آپ کے گھر بھیج دے تو لوگے نہیں، کیا پلیٹ منہ سے مارو گے؟
جی نہیں لوگ ہیں نا، ہمارے لیے خراب رہے گا خمیاں، کیا کرتے ہیں ہم کو دیتے یہ خراب، خود نہیں کھایا، باہر نہیں پھینکا تو ہمارے گھر بھیجا، بولتے نا ایسے. بھائی جو سالگرہ منا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چل رہا ہے. کوئی خراب کھانا آپ کے گھر بھیجے، سالن کے اندر سڑان پڑی ہوئی ہو تو اس کا تو بڑا غصہ آئے گا، لیکن کوئی شرکیہ مجالس کا کھانا آپ کو بھیجے، کوئی 11ویں کی کھیر